اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قدير. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تمام باقی وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم اہل بیت و اطہار روحانیت کے سردار حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد سے روحانیت کی خوشبو لیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ روحانیت کا سیکھتے ہیں۔ آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ایسی برکت اور روحانیت والی باتیں ہیں کہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کا ہم جو پہلو اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک تمام معاملات، تمام روایات، ہر ذکر، ہر واقعہ، ہر برکت، ہر پہلو پر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ان کا حلم، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی شجاعت ہم علماء سے سنتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت امام حسین کی علمی خدمات کیا ہیں؟ حضرت امام حسین باب علم کے صاحبزادے ہیں۔ جن باپ کے وہ بیٹے ہیں وہ ولایت کے سردار ہیں، روحانیت کے علم و فراز کے سردار ہیں۔ ان کو علم کے شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام الزین العابدین نے ایک سوال کیا کہ وحدت کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ آپ نے اتنا مفصل جواب دیا کہ کتاب لکھ دی میرات العارفین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنا مفصل لکھا کہ اللہ اکبر۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کی طاقت کیا ہے؟ اس کو پڑھنے والا پل بھر میں ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درجہ بدرجہ اسم اعظم کی طاقت اس کو دیتے ہیں جو اس کا اہل ہو، ورنہ جس کے پاس اسم اعظم کی طاقت ہو تو سامعین وہ دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔ پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین اگر فرات کو قدموں میں کہتے تو قدموں میں نہ آ جاتے؟ اللہ بارش کر دیتا، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ آپ تو حضرت کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں، حوض کوثر سے سیراب ہونے والے ہیں۔ آپ نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ یہ درس ہے کہ جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہ کرے بلکہ دنیا کی خدمت کرے۔ عطا کا سمندر ہے حضرت علی، لیکن خود بیٹھ کر سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ اسم اعظم رکھنے والوں میں غصہ نہیں ہوتا، وہ جذباتی نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پارس ہوتا ہے۔ پارس کے ساتھ جو لگتا ہے وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ اور جس اسم اعظم کا ذکر میں کر رہی ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بہت سے بزرگوں نے پہلا سبق جو دیا وہ اسی کا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر ہو وہ نامکمل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے روحانیت بھی سیکھنی ہے تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ اگر میں کئی کتابیں بھی آپ کو بتا دوں، پڑھ کے سنا دوں تو بھی اس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ سے ملتا کیا ہے؟ اس کا ظاہر باطن اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، عیوب و نقائص سے پاک کر دیتے ہیں۔ جہنم کے طبقات 19 ہیں، بسم اللہ کے حروف 19 ہیں۔ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اس شخص کو برکت ہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بسم اللہ پڑھتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے ضرور برکت دوں گا۔ بسم اللہ برکت ہی برکت ہے۔ اس کی زکوٰۃ بزرگوں نے مختلف بتائی ہے۔ 3 دن، پہلا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں۔ 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 یعنی ایام ابیز میں کھلی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر چاند کی روشنی یا سورج کی روشنی پڑ رہی ہو وہاں پر آپ
پڑھیں، یعنی کھلے آسمان میں. مرد ہیں تو بغیر ٹوپی کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں، لیکن عورتوں کا سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے. پہلے دن روزہ رکھیں، دوسرے دن روزہ رکھیں اور 6333 بار پڑھیں، جبکہ تیسرے دن 6334 بار پڑھیں. روزہ ضرور رکھیں، نہ رکھ سکیں تو کم از کم پرہیز جلالی اور جمالی تو ضرور کریں. دوسرا عمل، محرم میں 8، 9، 10 ان 3 دنوں میں آپ نے 19 بار پڑھنا ہے، تو وہ انسان اسم اعظم کا عامل بن جاتا ہے. آسان طریقہ ہے، عامل ہو جاؤ گے. پھر وہ راز کھلتے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہوتے ہیں. بزرگان دین کہتے ہیں جو اسم اعظم کا عامل ہوتا ہے اس پر حجابات کھل جاتے ہیں، غیبی مشاہدات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اس کے بے شمار موکلان ہیں کہ اللہ اکبر، جس کے لیے دعا کرے گا قبول ہوتی ہے، ہر کام میں برکت ہوتی ہے، رزق میں آسانی ہوتی ہے، آفات ناگہانی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا عامل اکیلا محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقام میں محبین، تمام محبین، آل اولاد، مریدین سب محفوظ ہو جاتے ہیں. بزرگان دین کہتے ہیں کہ 14ویں کو جو شخص 300 بار بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو وہ ایسے مشہور ہو جاتا ہے جیسے 14ویں کا چاند. ہر قسم کی بیماریوں کے لیے تیر بہدف ہے. 19 بار لکھیں اور بچے کے گلے میں ڈال دیں. اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور فیصلے کا وقت ہے، 19 بار پڑھ کر ماتھے پر اللہ لکھ لیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ کسریٰ اور کسریٰ کے بادشاہ کی ٹوپی میں بسم اللہ لکھا تھا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے لکھا تھا. جب وہ اس کو پہنتا تھا تو اس کا درد سر کا ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جب اس کو اتارتا تھا تو اس کا درد دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. پھر اس نے اپنی ٹوپی کو اندر سے کھول کے دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ بسم اللہ میں بے کا نقطہ میں ہوں، یعنی بسم اللہ کا فیض علی مرتضیٰ سے ملتا ہے جو ولایت اور روحانیت کے مرکز ہیں. اللہ بسم اللہ کے پڑھنے والے کو مکمل کر دیتا ہے. یہ کاملوں کا وظیفہ ہے. اللہ آپ کو استقامت دے اور آپ اس پہ کام کریں اور اس کو پڑھیں. اللہ وہ آپ کے نصیبوں میں برکتیں لائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو صرف اس کو مختصر اپنے ورد میں رکھ لیں. 786 مرتبہ پڑھنے سے اس کے عرضی موکلان جو کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہیں آپ کی معاونت میں رہیں گے. اللہ آپ کو حصار میں رکھے گا. کھانے پینے اور کسی بھی کام میں شیطان شامل نہیں ہوگا اور ہم حصار میں رہیں گے. چلیں اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 19 مرتبہ پڑھ لیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. 786 مرتبہ پڑھتے جائیں. بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے جمالی وظیفہ ہے. اس میں آپ کا نقصان اور رجت نہیں ہے. بسم اللہ ایک واحد وظیفہ ہے جس میں رجت نہیں ہے. 786 مرتبہ پڑھتے جائیں. اللہ آپ کی دعا اور دعا میں تاثیر پیدا کر دے گا. کام میں برکت ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کی ہر چیز اہل بیت کے در سے ملتی ہے. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. مجھے تو یہ ہے کہ یہ علم آپ تک پہنچا دوں. جو جتنا یقین سے گہرائی دل سے کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی فائدہ دے گا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے بہن بھائی جب آپ یہ پڑھیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ٹیم کو بھی یاد رکھیں اور دعا کریں کہ ہم آپ کو اسی طرح کے وظائف بتا سکیں، سمجھا سکیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.